یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، کیا یہ واقعی آزاد ہے؟ کیا ہماری ریاست ہماری حفاظت کے لیے ہے یا اپنی بقا کے لیے؟ کیا ایک ملک ایک ہی وقت میں قومی سلامتی کی ریاست، نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ، اور گیریجن اسٹیٹ، گیرسن اسٹیٹ ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں، تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قومی سلامتی کی ریاست اور گیریجن اسٹیٹ میں کیا فرق ہے۔ دنیا میں کون سے ممالک اس کی واضح مثالیں ہیں، اور پاکستان ان ممالک کی فہرست میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ 1947 کی بات ہے جب امریکی صدر ہیری ٹرومین نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کے بہت سے ممالک کو متاثر کیا۔ لیکن قومی سلامتی کی ریاست صرف جنگی حکمت عملی نہیں بلکہ ایک طاقت کا ڈھانچہ بھی ہوتی ہے جس کی 7 بنیادی خصوصیات ہیں۔ امریکی اسکالر جیک نیلسن پامر کے مطابق: 1 فوج سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے۔ 2 جمہوریت کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ 3 فوج معیشت اور سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے۔ 4 ریاست خود کو اندرونی اور بیرونی خطرات میں گھرا ہوا ظاہر کرتی ہے۔ 5 دشمنوں کو بے رحم قرار دے کر ان کے خلاف ہر کارروائی کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ 6 عوام کو قومی معاملات میں بحث سے دور رکھا جاتا ہے۔ 7 مذہبی اور نظریاتی اداروں کو ریاست کے دفاعی اہداف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گیریجن اسٹیٹ کا تصور امریکی اسکالر ہیرولڈ لاس ویل نے 1937 میں دیا تھا۔ اس کے مطابق گیریجن اسٹیٹ وہ ریاست ہوتی ہے جہاں سلامتی کے ادارے نہ صرف حکومت پر قابض ہوتے ہیں بلکہ معاشرے کی ہر چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن کیا گیریجن اسٹیٹ کا مطلب صرف فوجی حکومت ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس ریاست میں فوجی سوچ ہر پالیسی میں شامل ہوتی ہے۔ عوام کو خطرے کا خوف دلا کر حکومت کا کنٹرول مضبوط کیا جاتا ہے۔ سیاست، میڈیا، تعلیمی نظام اور حتی کہ تفریح بھی سلامتی ریاست کے بیانیے کو فروغ دیتے ہیں۔ معاشرے کی آزادی کم ہوتی ہے اور ہر شخص سے محب وطن بننے کی توقع کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا ہم قومی سلامتی کی ریاست ہیں یا گیریجن اسٹیٹ؟ پاکستان 1947 میں قائم ہوا تو ابتدا سے ہی یہ کوشش شروع ہو گئی کہ اسے قومی سلامتی کی ریاست بنا دیا جائے۔ فوج کو مرکزی حیثیت مل گئی کیونکہ برطانوی ہندوستان میں موجودہ پاکستان کے علاقوں سے انگریزوں نے فوجی بھرتی کی تھی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں اس فوج نے برطانیہ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ تقسیم ہند کے بعد یو پی اور سی پی کی مسلم بیوروکریسی کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنا لیا گیا اور موجودہ پاکستان کے جاگیرداروں اور گدی نشینوں نے اس پورے نکسس کی حمایت کی۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک قومی سلامتی کے بیانیے کو وقت کے ساتھ مضبوط کیا گیا۔ میڈیا، سیاست اور معیشت پر سلامتی اداروں کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ اب سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا پاکستان سافٹ گیریجن اسٹیٹ ہے یا ہارڈ گیریجن اسٹیٹ؟ جواب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک قومی سلامتی کے بیانیے کو وقت کے ساتھ مضبوط کیا گیا۔ میڈیا، سیاست اور معیشت پر سلامتی اداروں کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ اب سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا پاکستان سافٹ گیریجن اسٹیٹ ہے یا ہارڈ گیریجن اسٹیٹ؟ جواب جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی دنیا میں گیریجن اسٹیٹ کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ہارڈ گیریجن اسٹیٹ اور سافٹ گیریجن اسٹیٹ۔ ہارڈ گیریجن اسٹیٹس: 1 شمالی کوریا اس وقت فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں فوجی معیشت، سخت سنسرشپ اور سانس لینے کے علاوہ ہر چیز پر مکمل کنٹرول ہے۔ 2 میانمار اس ملک میں فوجی حکومت ہے، تمام بڑے کاروبار فوج کے پاس ہیں، سیاست پر پابندی ہے، میڈیا اور سول سوسائٹی صرف نام کی ہے۔ 3 ایریٹریا، افریقہ، جسے افریقہ کا شمالی کوریا بھی کہا جاتا ہے، یہاں بھی فوجی نظام ہے اور فوج میں بھرتی لازمی ہے۔ سافٹ گیریجن اسٹیٹس: 1 پاکستان اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں پالیسی سازی پر فوجی اثر نمایاں ہے۔ سیاست کا کون سا کردار ہوگا، حکومت کس کی بنے گی، یہ سب معاملات اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے۔ آزاد مبصرین کہتے ہیں کہ میڈیا سمیت ملک کے تمام اداروں میں اسٹیبلشمنٹ کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ 2 مصر 2013 کی فوجی بغاوت کے بعد سے فوجی کنٹرول میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 3 ترکی 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد بھی فوج کا اثر باقی ہے اور دفاعی کاروبار پر مکمل کنٹرول ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔
کیا پاکستان ہمیشہ کے لیے سافٹ گیریجن اسٹیٹ رہے گا؟ کوئی راستہ ہے جو ہمیں ایک متوازن جمہوری ریاست بنا سکتا ہے جہاں عوام اپنے حکمرانوں کا فیصلہ خود کر سکیں، ان سے جواب طلب کر سکیں، جہاں میڈیا ذمہ دار ہو، امانت داری اور تصادق سے آزاد ہو، چاپلوسی نہ کرے، جہاں سیاست موقع کے بجائے لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، جہاں عدالتیں انصاف کو بلند کریں نہ کہ اس کی دھجیاں اڑائیں۔